ناظرین، آج ہم اس ولاگ میں پاکستان کی موجودہ سیاسی، قانونی اور انتظامی صورتحال کا غیر جانبدارانہ جائزہ لیں گے۔ اس وقت ملکی سیاست ایک ایسے دہرائے پر کھڑی ہے جہاں ایک طرف حکومت ہے، دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ اور تیسری طرف پی ٹی آئی، جس کے اندر خود شدید اختلافات جنم لے چکے ہیں۔ عمران خان جیل میں ہے، پارٹی ایک تقسیم کا شکار ہے اور ملک میں سیاسی بے چینی بڑھتی جا رہی ہے۔ آج ہم چند اہم سوالات کا سنجیدگی سے جائزہ لیں گے۔ کیا حکومت پی ٹی آئی پر پابندی لگا سکتی ہے؟ نئی آئینی عدالت بننے کے بعد قانونی عمل کیا ہوگا؟ عمران خان کی ملاقاتوں پر پابندی کا قانونی فریم ورک کیا ہے؟ کیا حکومت شہزاد اکبر اور عادل راجہ کو برطانیہ سے واپس لا سکتی ہے؟ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان ایکسٹراڈیشن کے قوانین اور سابقہ مثالیں کیا کہتی ہیں؟ کیا پی ٹی آئی کی کسی مزید پرتشدد کارروائی سے خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگ سکتا ہے؟ اور پی ٹی آئی کے اندر موجود اختلافات کس سمت میں جا رہے ہیں؟ آئیے بات کرتے ہیں۔ پہلے بات کرتے ہیں، کیا حکومت پی ٹی آئی پر پابندی لگا سکتی ہے؟ پاکستان کے آئین کے تحت کسی بھی سیاسی جماعت پر پابندی لگانے کا اختیار وفاقی حکومت کو ضرور ہے، لیکن یہ کوئی سیدھا سادہ کام نہیں ہے۔ آئین کے آرٹیکل 17(2) کے تحت اگر حکومت یہ سمجھے کہ کوئی سیاسی جماعت ریاست کی سالمیت، خود مختاری یا امن کے لیے خطرہ ہے تو حکومت سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کرتی ہے۔ اب چونکہ پاکستان میں آئینی عدالت قائم ہو چکی ہے تو اب آئینی عدالت اس بات کا جائزہ لے گی کہ جماعت پر پابندی کے ریفرنس کا کیا اس کے ساتھ سلوک کیا جائے، اور یہ شواہد، رپورٹس اور انٹیلیجنس مواد کا جائزہ لے گی اور فیصلہ کرے گی کہ پابندی آئینی طور پر درست ہے یا نہیں۔ یہ عمل سیاسی کام اور زیادہ تر قانونی اور آئینی ہوگا، لیکن پابندی ایک انتہائی قدم ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ پاکستان میں ایسی کوششیں اکثر سیاسی طور پر تنازع کو اور بڑھا دیتی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں عمران خان کی ملاقاتوں پر پابندی کی۔ کیا قانون اجازت دیتا ہے؟ حکومت نے واضح کیا ہے کہ عمران خان کے اہل خانہ اور وکلاء کی ملاقاتیں اس صورت میں محدود کی جا سکتی ہیں اگر ملاقاتوں کے ذریعے سیاسی پیغامات باہر بھیجے جائیں۔ پاکستان میں جیل قوانین کے مطابق ملاقاتوں کا بنیادی مقصد خیریت دریافت کرنا اور قانونی مشاورت ہے۔ سیاسی سرگرمی یا سیاسی کمانڈ دینا قواعد کی خلاف ورزی شمار ہوتا ہے۔ جیل حکام ملاقات محدود یا عارضی طور پر معطل کر سکتے ہیں، مکمل پابندی نہیں لگا سکتے۔ اب دیکھا جائے تو اس کے کیا نتائج ہوں گے؟ تو اس سے عمران خان مزید تنہا ہو سکتے ہیں، سیاسی فیصلہ سازی پارٹی کے اندر مزید کمزور ہو سکتی ہے اور اس اقدام کو سیاسی طور پر بھی تنقید کا سامنا ہوگا، لیکن قانونی طور پر حکومت کے پاس کچھ اختیارات ضرور موجود ہیں۔ اب بات کرتے ہیں، کیا حکومت شہزاد اکبر اور عادل راجہ کو برطانیہ سے واپس لا سکتی ہے؟ یہ سوال اکثر اٹھایا جاتا ہے کہ حکومت ان دو شخصیات کو کیوں نہیں لاتی۔ برطانیہ کے ساتھ ایکسٹراڈیشن کا قانون کیا کہتا ہے؟ اگر ہم دیکھیں تو پاکستان اور برطانیہ کے درمیان کوئی باقاعدہ ایکسٹراڈیشن ٹریٹی موجود نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستان درخواست نہیں دے سکتا، لیکن طریقہ کار بہت سخت ہے۔ ایکسٹراڈیشن تین بنیادوں پر مشکل ہو جاتی ہے۔ اگر سیاسی مقدمات کا شائبہ ہو تو برطانیہ فوراً انکاری ہو جاتا ہے۔ دوسرا، انسانی حقوق کا خطرہ ہو تو جیل کی صورتحال یا ٹارچر کے خدشات پر درخواست مسترد ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا، دوہری شہریت۔ برطانیہ اکثر اپنے شہریوں کو ہتھکڑی لگانے کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر ماضی کی مثالیں دیکھی جائیں تو نواز شریف کو پاکستان واپس لانے کی کئی بار کوشش کی گئی مگر ناکام ہوئی۔ الطاف حسین کے خلاف کارروائی کی درخواستیں بھی آگے نہ بڑھ سکیں۔ سابق افسران اور ملزمان کے مقدمات بھی برطانیہ نے سیاسی قرار دے کر مسترد کر دیے۔ لہذا شہزاد اکبر اور عادل راجہ کی واپسی انتہائی مشکل ہے، تقریباً ناممکن نہیں تو بہت کم امکانات ہیں۔ اب بات کرتے ہیں، کیا پی ٹی آئی کی مزید پرتشدد کارروائی پر خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگ سکتا ہے؟ آئین کا آرٹیکل 232 اور 234 اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اگر صوبے میں امن و امان مکمل طور پر بگڑ جائے یا صوبائی حکومت دستور پر عمل کرنے میں ناکام ہو جائے تو گورنر راج لگایا جا سکتا ہے۔ وفاقی حکومت پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ اگر کے پی حکومت لانگ مارچ یا تصادم پر مبنی سیاسی حکمت عملی اختیار کرتی ہے اور حالات خراب ہوتے ہیں تو گورنر راج پر غور کیا جائے گا۔ اب اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ صوبائی اسمبلی معطل ہو جائے گی، انتظامیہ براہ راست وفاق کے ماتحت آ جائے گی، پی ٹی آئی کی صوبائی طاقت شدید متاثر ہوگی اور بڑے رہنماؤں کی گرفتاریوں کا راستہ مزید آسان ہو جائے گا۔ اس وقت پی ٹی آئی کے اندر تقسیم کی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ پارٹی کے اندر دو گروہ واضح طور پر سامنے آ چکے ہیں۔ سخت گیر گروہ جو اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراؤ اور جارحانہ سیاست چاہتا ہے، اور دوسرا مصالحتی گروہ جو بات چیت کا راستہ چاہتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ مصالحت کا مطالبہ کرنے والا گروہ پارٹی میں اپنی اہمیت کھو چکا ہے۔ ان کی بات نہ عمران خان سن رہے ہیں نہ پارٹی کی کور کمیٹی۔ ایک رکن پارلیمنٹ نے الزام لگایا ہے کہ عمران خان نے اپنی بہن عظمیٰ خان سے حالیہ ملاقات کے دوران کہا ہے
کہ مشال یوسف زئی نے 43 کروڑ روپے دے کر سینٹ کی سیٹ حاصل کی۔ یہ الزام درست ہے یا نہیں اس پر تحقیق ضروری ہے، لیکن سیاسی ماحول میں اس طرح کے بیانات مزید انتشار اور تقسیم پیدا کرتے ہیں۔ ناظرین، آخر میں بات کرتے ہیں عمران کی بڑھتی ہوئی مایوسی اور کم ہوتی سیاسی گنجائش پر۔ جیل میں طویل قید، پارٹی کی تقسیم، اسٹیبلشمنٹ کی عدم دلچسپی، قانونی دباؤ اور حکومتی پابندیوں کے باعث عمران خان اس وقت شدید مایوسی کا شکار دکھائی دیتے ہیں۔ وہ ہر ممکن راستہ تلاش کر رہے ہیں، لیکن زمینی حقائق مختلف کہانی سنا رہے ہیں۔ ان کی محاذ رائے کی حکمت عملی اب تک کامیاب نہیں ہوئی۔ اداروں سے ٹکراؤ نے سیاسی گنجائش کم کر دی ہے۔ سخت بیانیہ پارٹی کے لیے مشکلات بڑھا رہا ہے اور مستقبل قریب میں بھی کوئی واضح ریلیف نظر نہیں آ رہا۔ اگر یہی حکمت عملی جاری رہی تو ان کی مایوسی میں مزید اضافہ ہوگا اور پارٹی کے لیے سیاسی جگہ مزید کم ہوتی جائے گی۔ پاکستان کی سیاست ایک نئے غیر یقینی دور میں داخل ہو رہی ہے، لیکن چند آنے والے ہفتے فیصلہ کن ثابت ہوں گے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔